آیت نمبر 75 ومن اہل الکتابی، اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، من ان تأمنہ کہ اگر آپ ان کو امانت دیں گے، بقنطارین ڈھیروں ڈھیر مال بھی، یودیہ الیک تو وہ آپ کی طرف واپس پورا پورا لٹا دیں گے۔ اب یہاں پہ اہل کتاب کی ایک خوبی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ جب آپ سامنے والے کی خامیوں کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اگر اس کی خوبیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تو دعوت کے لحاظ سے یہ سامنے والے پہ بہت اثر رکھتی ہے بات کہ یہ صرف ہماری خامیاں نہیں بلکہ اگر ہماری اچھائیوں کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں اعتراض صرف ہماری برائیوں سے ہے، ہماری ذات سے نہیں ہے، تو سامنے والے پہ ایک اچھا تاثر پڑتا ہے کہ ہمیں آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، جو آپ کی اچھی باتیں ہیں ہم اس کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی اس خوبی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو امانت دی جائے تو وہ واپس وہ امانت بعینہ ہی لٹا دیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، من ان تأمنہ کہ اگر آپ انہیں امانت دیں گے بدینارین ایک دینار بھی، لا یودیہ الیک تو وہ آپ کی طرف واپس نہیں کریں گے، یعنی کہ باقی جو اکثریت ہے وہ ایسی بھی ہے کہ ایک دینار بھی جو ہے وہ واپس نہیں کرتے ہیں۔ الا ما دمتا جہاں تک کہ آپ رہے علیہ ان پر قائمن کھڑے، کہ جب تک آپ ان کے سر کے اوپر کھڑے نہ رہیں وہ امانت آپ کو واپس نہیں کرتے ہیں۔ اور اس بددیانتی کی وجہ کیا تھی؟ یہ اکثر جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ عیسائیوں میں تو کم لوگ ایسے تھے کہ جو کہ خیانت والے تھے، لیکن یہودیوں میں یہ بات بہت کثرت کے ساتھ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کو ایز اے نظریہ قبول کیا ہوا تھا، اور وہ نظریہ ان کا کیا تھا؟ ذالک بانہم، اور یہ اس وجہ سے تھا، قالو کہ یہ لوگ کہتے تھے، لیس علینا فی الامیین کہ یہ جو امیین ان پڑھ لوگ ہیں ان کو نہیں ہے ہمارے اوپر کسی قسم کی سبیل، کوئی ملامت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی یہ سمجھتے تھے اور اس کو ایز اے عقیدہ یہ سمجھتے تھے کہ یہودی یہودی کا مال نہیں کھا سکتا، یہودی یہودی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہودی یہودی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن باقی کسی بھی غیر یہودی کو دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کا مال بھی کھایا جا سکتا ہے، اس سے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ غیر یہود کو انسان نما حیوان سمجھتے تھے۔ جنٹائل جو ہے وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ باقی سارے جو ہوتے ہیں یہ انسان نہیں ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جو مرضی ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کوئی تورات کا عقیدہ نہیں تھا، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا عقیدہ تھا۔ اب تو بہت ساری کتابیں بھی جو ہیں یہودیوں کی سوچ کے اوپر اور ڈاکومنٹریز بھی جو ہیں وہ بنائی جا چکی ہیں کہ وہ کس طریقے سے خاص قسم کے عقائد صرف اپنے بارے میں رکھتے ہیں۔ وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کذب جھوٹ، اور وہ جھوٹ کیسے کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اتنی عزت دی ہے اور یہ مقام دیا ہے، وہم یعلمون اور حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات جو ہے وہ تورات میں نہیں کہی ہے۔